کچھ چیزیں انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. جب واقعہ ہوا تھا میری عمر 13-14 سال ہوگی اور اسد اللہ جو ہے نا والد صاحب جیل میں تھے. دو چاچا اور دوسرے نمبر پہ جو بھائی تھے منیر وہ تو پہاڑوں میں تھے. تو جب واقعہ ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی. کس نے کی یہ مختلف جو ہے کیس آ رہی تھی. تو اتنے میں پولیس گھر پہ آ گئی کہ جی اسد اللہ مینگل کہاں ہے. ہم خوفزدہ ہو گئے کہ بھئی ایک سنا ہے کہ اس کی گاڑی پہ فائر ہوا ہے اور وہ یہ پولیس پوچھنے آئی ہے. پتہ نہیں ابھی تک ہمیں یہ نہیں تھا کہ جی وہ زخمی ہوا ہے یا مارا گیا ہے. تو ہم نے کہا جی یہاں پہ تو نہیں ہے. پولیس نے گھر میں جو نوکر وغیرہ تھے ان کو گرفتار کر لیا. یہاں تک کہ اس کے جو دوست تھے کالج کے دوست تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا. ایک دوست تو گاڑی میں ساتھ تھا نا, وہ احمد شاہ تھا, وہ بلوچستان سے اس کا تعلق تھا. باقی کیونکہ وہ نیشنل کالج میں زیر تعلیم تھے نیشنل کالج میں, تو یہاں پہ جو اس کے دوست تھے ان کو گرفتار کرنا گیا. ایک دوست کو تو اتنا ٹارچر کیا اور اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ڈیورنگ کسٹڈی اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے دوست کی. تو پھر ہم لوگ گئے اس موقع پر جہاں پر گاڑی کو جب ہم نے دیکھا تو خون سے بھری ہوئی تھی. اور ظاہر اس میں آپ کا جو وائٹل پارٹ ہے جہاں پہ فائر ہوا ہے وہ جسم کا یہ حصہ ہے. اور خون کے چھینٹے جو چھت پہ بھی تھے, گاڑی کی چھت پہ بھی خون کے چھینٹے. تو یقین تو آ گیا تھا, لیکن جب باڈی انسان کو لاش نہیں ملتی تو پھر آپ کو تب بھی یقین نہیں آتا کہ ممکن ہے زخمی حالت میں لے گئے ہوں گے اس کو. اور آج دن تک کہ بھی ہم جو میں کہتا ہوں نا جس خوف سے جو شخص خود گزرا ہو اس کو مسنگ پرسن کا جو ہے معلوم ہوگا. آج بھی کبھی کبھی خواب میں آ جاتا ہے کہ جی وہ بھائی آ گیا ہے, یا جو گھر میں جو کام کرنے والے ہیں ہمارے کافی وہ بھی مسنگ ہیں. کبھی کبھی وہ بھی خواب میں آ جاتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے, اور اتنا خوبصورت خواب ہوتا ہے دل نہیں چاہتا کہ آدمی اس سے بیدار ہو. اور یہ حالت جو ہے نا بلوچستان کے ہر گاؤں میں ہر گھر میں ہے. ہر ماں جو ہے نا اس خوف سے گزر رہی ہے. کیوں؟ یہ شہری نہیں اس ملک کے. ان کی ماؤں نے ان کو جنم اس لیے دیا تھا کہ وہ زندگی بھر صرف روتی رہیں, آنسو بہاتی رہیں. ایک معمولی سی چیز جو انسان کی کھو جاتی ہے, راستے میں ہمارا کوئی موبائل آ کے چھین جاتا ہے, اس کا نعم البدل تو آپ کو مل جاتا ہے نا, چاہے پرانا بھی مل جائے چاہے نیا بھی مل سکتا ہے. بازار سے آپ یا آپ کا کوئی دوست, آپ کا رشتہ دار, آپ کا بھائی, آپ کا والد اس کے بدلے میں کہے گا بیٹا فکر مت کرو میں تمہیں نیا موبائل دے دوں گا. لیکن کوئی اس ماں کو یہ بتا دے گا رو مت, میں تمہارے لیے کوئی اور بیٹا لے آؤں گا. کسی بہن کو کوئی یہ دلاسا دے سکے گا کہ بیٹی مت رو, ایک یہ بھائی گیا تمہارے لیے میں دوسرا بھائی خرید کے لاؤں گا یا کسی سے ادھار لاؤں گا. تو ہمیں پتہ چل گیا تھا, لیکن میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی تک ہمیں وہ جو ہے خواب آ رہے ہیں. اور والد نے جب بھتیجے کا نام اس پر رکھا تو پھر یقین ہو گیا کہ ہی از نو مور. اور اس کی وضاحت جنرل حمید گل نے مجھ سے ایک پروگرام چل رہا تھا ARY میں, اس نے خود کہا کہ جی ہاں اس کو ٹارچر کر کے کشمیر میں کوئی جلائی کیمپ مظفر آباد میں, وہاں پہ اس کو زخمی حالت میں لایا گیا تھا. تو وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ٹارچر کرتے ہوئے, تو وہیں پہ اس کو تدفین کی گئی. میں نے نہیں پوچھا کیونکہ والد نے میرے نہیں پوچھا. جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا حیدرآباد کنسپریسی کیس کے سلسلے میں, جب اس کی والد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے والد کو تسلی دی کہ آپ جائیں اپنا علاج کرا کے آئیں, اور جب تک ہم آپ کے بیٹے کے بارے میں معلوم کرتے رہیں. تو والد نے کہا کہ دیکھیں جو سرکمسٹینسز ہیں موقع پر جو واقعہ ہوا ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ
آپ یہ کہیں گے کہ آپ کا بیٹا مر گیا ہے, میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں, انجائنا مجھے پہلے بھی ہو چکے, اٹیک کتنے ہو چکے ہیں, اور میں دل تھام کے بیٹھ جاؤں گا. نہیں, وہ ایک بیٹا میرا نہیں تھا, میرے کئی بلوچستان کے بیٹے مارے گئے ہیں. ہی از ون آف دیم.